بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ قربانی کا دستور گزشتہ اقوام سے چلا آ رہا ہے۔ ہر قوم و ملت میں قربانی کا رواج رہا ہے، دستور رہا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر ان کے لخت جگر، نور نظر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے اندر، اس امتحان کے اندر کھرے اترے، کامیاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کی قربانی کروائی۔ اور اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اور قیامت تک کے لیے ہر مسلمان مرد و عورت پر، صاحب حیثیت پر قربانی کو واجب قرار دیا۔ لہذا قربانی کی اہمیت، قربانی کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو دوستو، قربانی حضرت آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ کہ نبی جی آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا واقعہ سنائیے کہ جب ان دونوں میں سے ہر ایک نے قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے قربانی کے گوشت کو حلال قرار دے دیا۔ یہ اس امت کا شان امتیاز ہے، اس امت کی خاصیت ہے کہ گزشتہ اقوام میں جو لوگ قربانی کیا کرتے تھے ان کے لیے ان کی قربانی کا گوشت وہ جائز نہیں تھا۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اللہ قربانی بھی کرواتا ہے اور اللہ کہتا ہے تم بھی اس سے کھاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے قربانی کا رواج چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کی عمر بہت ہو گئی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور بڑھاپے کی حالت میں اللہ نے انہیں اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ میں عزیز و دوستو، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جب کوئی بڑھاپے کی اولاد ہو تو کتنی وہ محبت سے آدمی اس کو پالتا ہے، کتنے لاڑ پیار سے اس کو پالتا ہے، کتنی محبتیں اور کتنی جذبات اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی انہیں حکم دیا کہ انہیں اور ان کی ماں ہاجرہ کو جنگل بیابان کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر چھوڑاؤ، جہاں نہ کوئی آبادی تھی، نہ انسان تھا، نہ انسان کا بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ تعمیل خدابندی میں اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے نومولود بچے، شیرخواہ بچے اسماعیل کو لے کر چلے اور خانہ کعبہ میں جہاں اس وقت کچھ نہیں تھا وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ اس وقت وہاں آبادی بھی نہیں تھی،
حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ جو توشہ وغیرہ انہوں نے دیا تھا جب وہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد میں پریشان ہوئی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، پانی کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام اس پہاڑی پر جاتی کہ شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو، ان سے کچھ مدد طلب کریں، کچھ کھانا لیں، پانی لیں۔ اتنے میں اپنی بچے کی فکر ہوتی، بھاگ کر آتی بچے کو دیکھتی، دوسری پہاڑی پر جاتی اور جا کر دیکھتی کوئی قافلہ تو نہیں آیا کہ اس سے پانی طلب کر لیں، اس سے کچھ کھانا طلب کر لیں۔ ایسے ہی حضرت حاجرہ نے 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صفا اور مروہ کی سعی کو حاجیوں کے لیے ایک رکن قرار دے دیا کہ جب تک حاجی صفا اور مروہ کی سعی نہ کر لے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہ لے، اس کا حج مکمل نہیں ہو۔ قربانی تھی، چنانچہ قافلہ آیا۔ حضرت اسماعیل السلام نے پیاس کی وجہ سے انہوں نے اپنے زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑیں اور اللہ کے حکم سے وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے چشمہ جاری ہوا اور وہاں پرندے جمع ہو گئے۔ مسافروں نے دیکھا کہ جنگل بیابان کے اندر جو ہے پرندے ہیں، مطلب یہاں پانی ہے۔ دھیرے دھیرے قافلے والے آتے گئے، لوگ آتے رہے اور وہاں پر آبادی شروع ہو گئی۔ تو اللہ نے ایک آزمائش یہ کری ابراہیم علیہ السلام کی کہ ان کو بڑھاپے میں اولاد دی، اور اولاد دینے کے بعد پہلی آزمائش یہ کی کہ یہ کہا گیا کہ اپنی بیوی بچوں کو جنگل بیابان کے اندر چھوڑ آؤ، جہاں پر کسی قسم کا کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا اور رہنے کا انتظام نہیں تھا۔ دوسری آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت ہوئی جب وہ حضرت اسماعیل السلام 13 سال کے ہو گئے۔ اللہ نے انہیں خواب دکھایا اور خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اپنے لخت جگر کو، نور نظر کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ بیٹے بھی پیغمبر کے تھے، بیٹے بھی نبی کے تھے، انہوں نے کہا فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا اسماعیل علیہ السلام نے اے میرے ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے اور آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اسماعیل السلام اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کر نکلتے ہیں گھر سے، اور راستے میں شیطان انہیں بہکاتا ہے۔ طویل لمبا واقعہ ہے، بہرحال ذبح کرنے کے لیے جیسے ہی چھری کو ان کے گردن پر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فوراً جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جنت سے مینڈا لے کر جاؤ، اور یاد رکھنا کہ اسماعیل کا ایک بال باقی نہیں ہونا چاہیے۔ چھری کو حرام کر دیا کہ وہ اسماعیل کا ایک بال کاٹے، ایک کھال کاٹے۔ لہذا جبرائیل علیہ السلام فوراً جنت سے مینڈا لے کر آئے اور اس مینڈے کو ذبح کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سنت کو رہتی دنیا تک کے لیے واجب قرار دے دیا، جس کے جو انسان صاحب حیثیت ہو اس پر قربانی قیامت تک کے لیے اللہ نے واجب قرار دی۔ میں عزیزو دوستو، قربانی سے مقصود کیا ہے؟ کیا قربانی سے مقصود نام و نمود ہے، دکھاوا ہے، ریا ہے؟ کیا قربانی سے مقصود گوشت کا کھانا ہے؟ آج اللہ معاف فرمائے، آج ہم میں سے اکثر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی قربانی کریں گے، گوشت آ جائے گا، چند دن کھا لیں گے۔ میں عزیزو دوستو، بڑے کی قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی ایک کی بھی نیت یہ ہو کہ میں گوشت کھاؤں گا، گوشت کھانے کی نیت ہو تو تمام کی قربانی نہیں ہو، صدقہ تو ہو جائے گا لیکن قربانی نہیں ہو۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو نہ تمہاری قربانی کا
گوشت پہنچتا ہے، نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ فرماتا ہے لیکن اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جس معیار کا تقویٰ ہوگا، جس معیار کا اللہ کا ڈر ہوگا، انسان جس اخلاص سے قربانی کرے گا، عزیزو دوستو، اللہ اسی کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی قربانی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی ہمیں اس پر کیا اجر ملے گا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ پوچھا اللہ کے نبی اون کے بدلے کیا ملے گا؟ یعنی کچھ جانوروں کے بال نہیں ہوتے، ان کے اون ہوتے ہیں، بھیڑ ہے، اونٹ وغیرہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہر اون کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ ہم اندازہ لگائیں جانور کے جسم کے اوپر کتنے ہزاروں لاکھوں بالوں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرمائیں۔ میرے عزیزو دوستو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی جو ہم کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی رضا مقصود ہو، نام و نمود اور دکھاوا مقصود نہ ہو۔ اگر ہم نے دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، چرچے کے لیے اگر ہم نے 50,000 کا بکرا بھی کر دیا اور اس میں اخلاص نہیں ہے، عزیزو دوستو، اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ صدقہ تو ہو جائے گا لیکن قربانی نہیں ہو۔ قربانی کے جو احکامات بھی ہیں، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ فرمایا قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے اور اس عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو۔ فرمایا وہ صاحب نصاب ہے۔ جس کے پاس اتنی مالیت ہو اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ لیکن زکوٰۃ میں اور قربانی میں ایک فرق ہے کہ زکوٰۃ میں مال کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں۔ ایام قربانی جو 3 دن ہوتی ہے، 3 دنوں میں اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ آ جائے جو صاحب نصاب ہو جائے، جس قیمت میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو۔ اگر ایک گھر کے اندر کئی افراد ہیں اور سب کے پاس اتنا پیسہ ہے تو سب کی الگ الگ قربانی واجب ہو۔ یہ نہیں ایک نے کر دی تو قربانی ادا ہو جائے، بلکہ ہر ایک پر قربانی واجب ہو۔ ایسے ہی عزیزو دوستو، ایک مسئلہ یہ آتا ہے قربانی کے جانور کون کون سے ہوں؟ تو دیکھیے شریعت میں قربانی کے جانور متعین ہیں، یعنی ہم کچھ بھی ذبح کر دیں، نیل گائے ذبح کر دیں، فلاں چیز ذبح کر دیں۔ قربانی میں جانور متعین ہیں۔ قربانی میں بکرا ہو، بکری ہو، مینڈا ہو، فرمایا ان کی عمر 1 سال مکمل ہونی چاہیے۔ 1 سال مکمل ہو گئی ہو اور دوسرے سال میں لگ گئے ہوں، بکرا ہو، بکری ہو، مینڈا ہو، دمبا ہو۔ ایسے ہی فرمایا اللہ کے نبی نے جو بڑے بڑے جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ وغیرہ ہیں، پاڑا ہے، ان میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 افراد ان میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اونٹ کے اندر بھی 7 لوگوں کی قربانی ہو سکتی ہے اور ان کی عمریں جو ہیں وہ 2 سال ہیں، یعنی پالے کی عمر یا بھینس کی عمر 2 سال مکمل ہو گئی ہو اور وہ تیسرے سال کے اندر داخل ہو گئی۔ ایسے ہی جو بڑا جانور ہے اونٹ ہے، اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ 5 سال مکمل ہو گئے ہوں اور 6 سال کے اندر وہ داخل ہو گئی۔ ایسے ہی قربانی کے کچھ اصول بھی ہیں، کچھ قوانین بھی ہیں، اور وہ اصول یہ ہیں کہ قربانی کا جو جانور وہ صحیح سالم ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ قربانی کا جانور ایسا ہو کہ وہ لنگڑا نہ ہو، اس کا ایک پیر بالکل کام نہیں کر رہا، 3 پیر صحیح ہیں لیکن ایک پیر سے وہ چل نہیں پاتا، فرمایا وہ عیب ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی فرمایا ایسا جانور جو بیمار ہو، بہت زیادہ بیمار ہو، لاغر ہو، فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی فرمایا کہ ایسا جانور جس کی آنکھ کی روشنی جاتی رہی ہو، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم لوگ جب قربانی کا جانور خریدیں
تو ہم اس کی پوری تحقیق کر لیں کہ جانور کے اعضاء پورے صحیح سالم ہوں، اس کا کان صحیح ہو، اس کے سینگ صحیح ہوں، اس کے پیر وغیرہ صحیح ہوں اور وہ عیب سے پاک ہو۔ میں عزیزو دوستو، جب ہم کسی کو کوئی ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، تو ہم دیکھ کر دیتے ہیں کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ جب ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جانور کو بھی دیکھیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، جانور تندرست ہو، جانور فربا ہو۔ ایسے ہی ان دنوں میں ایک ایام، ایک عبادت و تکبیر تشریق کی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ایام ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت، اس 10 دنوں کی عبادات اور اس 10 دنوں میں اعمال خیر اتنے پسند ہیں جتنے دوسرے دنوں میں پسند نہیں۔ لہٰذا آج چاند کی 4 تاریخ ہو گئی، 5 تاریخ ہو گئی، چند دن باقی ہیں، ہم ان ایام کو وصولیں، اپنی عبادات میں ہم اپنا وقت زیادہ گزاریں، قرآن کریم کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، اور خصوصاً فرمایا اللہ کے نبی نے تیسرا کلمہ کا ورد ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تکبیر تشریق کا بھی اس عشرے میں خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس تکبیر کا بھی ورد ہو، ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیر کہیں۔ ایسے ہی 9 ذی الحجہ کی فجر سے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر بالغ مرد عورت کو ایک مرتبہ یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بقرعید جمعرات کی ہے اور 9 تاریخ بدھ کی ہے، تو بدھ کی فجر سے اور اتوار کی عصر تک کی تکبیر پڑھی جائے گی۔ اس لیے ہم لوگ اس کا اہتمام کریں کہ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے اس کا اہتمام کریں، خواتین گھروں میں اس کا اہتمام کریں، مرد تیز آواز سے پڑھیں اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں۔ جس کی نماز چھوٹ جائے، جس کی رکعتیں چھوٹ جائیں تو اپنی نماز پوری ہونے کے بعد اس تکبیر کو کہہ لیں۔ ایسے میں آخر 2 بات عرض کر دوں، گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، یہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ اگر ہم چاہیں تو پورا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، چاہیں تو پورا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور ایک حصہ ہم رکھیں جو غربا ہیں ان کے لیے۔ ہمارے بستی میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی قربانی نہیں ہوتی، ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر قربانی پہنچائیں۔ ہمارے حلقے کے جو ہمارے گاؤں ملے ہوئے ہیں، ہو سکے تو ان کی ترتیب بنائیں، ہم گاؤں کے اندر گوشت پہنچانے کا انتظام ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔